اب اس کی جو 3 ڈائمینشنز ہیں، والدین اور اولاد کا تعلق، شوہر اور بیوی کا تعلق، اور بھائی بہنوں کا باہمی رشتہ اخوت، یہ 3 ڈائمینشنز ہیں خاندان کے ادارے کی۔ مرد اور عورت بحیثیت انسان برابر ہیں، ان کا قانونی تشخص مساوی، ان کی اخلاقی حیثیت مساوی، لیکن جب ان میں ایک رشتہ قائم ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا تو اب وہ غیر مساوی ہے۔ قرآن اس سطح پر مساوات کا قائل نہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، اب خاندان کے ادارے کے استحکام کا دار و مدار اس پر ہے کہ مرد شوہر جو ہے وہ ذمہ دار ہو، وہ سربراہ ہو، وہ حاکم ہو گھر پر، اور بیوی اس کے تابع ہو۔ اس کے بغیر گھر کا نظم جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، مزمحل ہو جائے گا، اور اس کے اثرات پھر اولاد کی تربیت پر مترتب ہوں گے۔ وہی سرکشی اولاد میں ہوگی، وہی نظم کی پابندی سے ابا اولاد کے اندر بدرجہ اتم پیدا ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی ہے۔ ایک طرف بیوی کے بارے میں آپ کا یہ فرمان کہ اگر میں کسی انسان کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ دوسری طرف شوہروں کو یہ تاکید کہ خیرکم خیرکم الی نسائکم وانا خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہترین ہوں، اور جان لو کہ میں تم میں بہترین رویہ اختیار کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں کے حق میں۔ یہ تاکید کہ یہ جان لو کہ الدنیا متاع، یہ دنیا بس استعمال کی برتنے کی چیز ہے، یہ مستقل جائے رہائش ہے ہی نہیں، یہاں سے تو جانا ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، لیکن اس دنیا میں انسان کو جو اعلیٰ ترین متاع، جو بہترین دولت، جو قیمتی ترین شے مل سکتی ہے وہ ایک نیک بیوی ہے۔ اب آج میں چاہتا ہوں کہ جو تیسرا یہ جو رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا، خود اس کی ان 2 ڈائمنشنز کے علاوہ ایک تیسری ڈائمنشن ہے جو سب سے زیادہ نازک ہے، اور وہ ہے باہمی اعتماد۔ شوہر کو بیوی پر اعتماد ہو، اس کے چال چلن پر، اس کے کردار پر، اس کے عصمت و عفت پر، اور بیوی بھی پورا بھروسہ رکھتی ہو اپنے شوہر کے کردار اور چال چلن پر۔ واقعہ یہ ہے کہ اس رشتے میں جو اصل مطلوب کیفیات ہے وہ صرف اس طرح پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر بیوی یہ محسوس کرے کہ میرا شوہر کہیں ادھر ادھر متوجہ ہے یا گندگی میں منہ مارتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اب شوہر کے لیے اس کے وہ تعلقات، اس کے لیے دل میں وہ احساسات و جذبات ہو ہی نہیں سکتے کہ جن کی وجہ سے وہ پہلے دونوں باتیں جو ہیں وہ کسی درجے میں بھی پوری ہو سکیں۔ اور اگر شوہر کو یہ گمان ہو بیوی کے بارے میں، تب تو یوں سمجھیے کہ وہ خاندان کا ادارہ منہدم ہو گیا، ختم ہوا۔ مجھ سے ایک صاحب نے جب یہ بات کہی، لبنان کے ایک دیندار نوجوان نے کہی، عباد الرحمان کا ایک حلقہ لبنان میں تھا، مجھے معلوم نہیں کہ اب ان کا کیا حال ہے، بڑے نیک لوگ، لیکن معاشرہ جو ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں اس کے بارے میں اس نوجوان نے بڑے دکھ بھرے انداز میں یہ کہا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے پیچھے ہماری بیویاں کیا کرتی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس شوہر کو یہ اطمینان نہ ہو، یہ اعتماد نہ ہو، اس کی زندگی جو ہے واقعتاً اس دنیا میں وہ جہنم کے گڑھے میں زندگی بسر ہوتی۔ یہ جو سیکس ڈسپلن ہے اس کو نافذ کرنا چاہتا ہے قرآن مجید پوری شدت کے ساتھ، اصل مقصد یہ ہے۔ لیکن اس کے لیے قرآن مجید کا پروگرام 2 گنا ہے۔
ٹو پرونگڈ اٹیک، یک طرفہ اقدام سے بات نہیں بنے گی۔ ایک طرف تو جو سب سے بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان میں قرار دیا گیا زنا کو، اور جو سخت ترین سزائیں ہیں وہ معین کی گئی اس جرم کی۔ سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی ہے ہجرت سے متصلاً قبل، اور اس کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی حیثیت ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مینیفیسٹو کی ہے کہ اگر ہمارا اپنا معاشرہ قائم ہو تو ہم کن ویلیوز کو پروموٹ کریں گے، کن چیزوں کو ایریڈیکیٹ کریں گے۔ ہمارے اپنے کانسیپٹس ہیں گڈ اینڈ ایول کے، سوشل ویلیوز کیا ہیں جنہیں ہم پروموٹ کریں گے، اور ہمارے نزدیک سوشل ایولز کون سی ہیں کہ جن کی ہم بے کنی کریں گے اگر ہمیں آزادی اور اختیار حاصل ہو جائے۔ ہر جماعت، ہر تحریک کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، کمیونسٹ مینیفیسٹو۔ تو مکی دور میں تو چونکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ نظام ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، کمزور تھے، تعداد میں کم تھے، مغلوب تھے، کفر کو غلبہ حاصل تھا، لہذا وہ اپنی ویلیوز یا اپنے نظام کو نافذ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں تو دعوت و تبلیغ ہے یا صبر و مصابرت ہے، باقی شریعت کے احکام بھی ابھی نہیں آئے۔ لیکن علم خداوندی میں تھا کہ اب ایک کروٹ جو ہے حالات لینے والے ہیں۔ ہجرت کے فوراً بعد یثرب کی سرزمین جو ہے وہ دار الاسلام بننے والی ہے، وہاں مسلمانوں کو اختیار حاصل ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوں گے بے تاج بادشاہ کی حیثیت۔ لہذا پہلے سے سورہ بنی اسرائیل میں اسی میں ہجرت کی طرف اشارہ بھی۔ اسلام نے جہاں وہ اس قدر شدت برتی ہے وہاں ساتھ ہی یہ ہے کہ احکام دیے ہیں پردے، سیگریگیشن آف سیکسز، ان کو علیحدہ رکھو۔ یہ آگ اور پانی کا میل بس ناگزیر جہاں ہو وہیں ہو۔ ہمارا معاشرہ بنیادی طور پر مکس سوسائٹی نہیں ہے، مخلوط معاشرہ نہیں ہے۔ اسلام جو معاشرہ بنانا چاہتا ہے اس میں مرد کا دائرہ کار گھر سے باہر ہے، عورت کا دائرہ کار گھر کے چار دیواری کے اندر ہے۔ اس کے لیے جو اصل امنگ ہے، اس کے لیے جو آئیڈیل ہے، اقبال کے ایک شعر کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں۔ بطول باش، آئیڈیل کون ہے؟ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ بطول باش، بطول بنو۔ یہ پیغام ہے اقبال کا اس قوم کی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے۔ بطول باش و پنہا شو ازیں اصل، اس تہذیب سے، اس دور حاضر سے پنہا رہو، چھپی رہو، باہر نہ آؤ، اس تہذیب سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ بطول باش و پنہا شو ازیں اصل کہ در آغوش شبیر بگیری، تب تمہاری آغوش میں کوئی حسین جو ہے وہ آنکھ کھولے گا۔ اگر وہ گود نہیں ہے فاطمہ کی تو حسین کہاں سے آ جائیں گے رضی اللہ تعالی عنہ؟ حسن کہاں سے آ جائیں گے رضی اللہ تعالی عنہ؟ وہ تو گہوارہ جو ہے، جیسا گہوارہ ہوگا ویسی چھاپ پڑے گی، ویسا کردار وجود میں آئے گا، ویسی ہی اولاد اٹھے گی، وہی ان کی امنگیں ہوں گی۔ بطول باش و پنہا شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ تو یہ ایک علیحدہ علیحدہ معاشرہ ہے، بالکل ناگزیر، اور کہیں ایمرجنسی کا معاملہ ہو، ڈاکٹر کا معاملہ ہے، مریضہ ہے، ان کا کوئی اگر ہے رابطہ، ٹھیک ہے، جس حد تک جسم کا کھولنا اس کے سامنے ضروری ہے، ٹھیک ہے، مجبوری ہے۔ کہیں آگ لگ گئی ہے، وہاں نہیں پردے کے احکام دیکھے جائیں گے، اس بلڈنگ میں سے اگر خواتین کو، بچوں کو نکالنا ہے تو وہاں یہ احکام آڑے نہیں آئیں گے۔ کہیں ایمرجنسی ہے، جنگ کا معاملہ ہے، اس میں اگر کوئی خواتین کی بھی خدمات ہو تو وہ چیز ایک ایکسیپشن شمار ہوگی، دیٹس ناٹ دی رول۔ نارمل حالات میں عورت کا دائرہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ میں ابھی وہ آیات آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ دوسری طرف پردے کے دو ہے کام دیے ہیں۔
میں اس موضوع پر ذرا آج آپ کو چاہتا ہوں کہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض حضرات اور خواتین مغالطے میں، بعض لوگ تو جان بوجھ کر شرارت نفس کی بنیاد پر کرتے ہیں جو کرتے ہیں، ان سے تو بحث نہیں۔ سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو تو جگانا ممکن ہی نہیں، سیدھی بات۔ جو جانتے بوجھتے شرارت نفس کی وجہ سے کرتے ہوں ان سے گفتگو نہیں ہے، لیکن جو مغالطے میں ہوں وہ آج بات سمجھ لیں۔ سورہ نور کی کچھ آیات کو لے کر اس سے اس پردے کے احکام مستنبط کرنا بہت بڑی غلطی، بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑی غلط فہمی۔ اسلام نے مسلمان عورت کو دو پردے دیے۔ ایک پردہ ہے گھر کے اندر کا پردہ۔ عجیب تماشے آج کل آپ کو نظر آئیں گے بعض عرب ممالک میں، یہاں تک کہ سعودی عرب میں، کیونکہ وہاں قانون نافذ ہے، کوئی عورت بغیر برقعے کے نکل نہیں سکتی، تو وہ نکلتی تو ہے برقعے میں، اور برقع جب اتارتی گھر میں جا کر تو منی اسکرٹ میں ہے۔ وہ اس گھر کے اندر والے پردے کو نہیں جانتی، وہ باہر والا پردہ جو ہے وہ تو حکومت نے نافذ کیا ہوا ہے، وہ تو ڈنڈے کے زور سے ہے، لیکن وہ اندر بھی کوئی پردہ ہے جو دین نے دیا ہے وہ اس کے علم میں نہیں۔ اور ہمارے ہاں جو ہو رہی ہے بالکل دوسری بات، برعکس بات، کہ وہ اندر والے پردے کو باہر، گھر سے باہر والے پردے پر اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے اصل غلط فہمی، یہ ہے اصل مغالطہ۔ چنانچہ ایک پردہ ہے عورت کا، جسم کا پردہ، جس کو ہم کہتے ہیں ستر۔ یہ ستر مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ہے۔ مرد کا ستر ہے صرف ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، ناف بھی ڈھکی ہونی چاہیے، گھٹنا بھی ڈھکا ہونا چاہیے، باقی جسم جو ہے وہ ستر نہیں ہے۔ وہ اگر کھلا ہو تو کوئی بات نہیں۔ عورت کا ستر کیا ہے؟ صرف چہرے کی ٹکیا کھلی ہو، سر کے بال نہیں، سر نہیں، چہرے کی ٹکیا، کلائی سے باہر کا ہاتھ اور ٹخنے سے نیچے کا پاؤں، صرف یہ کھل سکتے ہیں، باقی عورت کا پورا جسم ستر ہے۔ بقیہ جتنا جسم ہے عورت کا وہ صرف کھل سکتا ہے شوہر کے سامنے، نہ باپ کے سامنے کھل سکتا ہے، نہ بیٹے کے سامنے کھل سکتا ہے، نہ بھائی کے سامنے کھل سکتا ہے۔ پہلا پردہ یہ ہے اصل میں۔ اول تو سب سے پہلا یوں سمجھیے کہ لائن آف ڈیفنس وہ یہ، اور پھر یہ کہ یہ ستر جو ہے حضور نے فرمایا، لعنت فرمائی، کاسیات عاریات، اگر قانونی شق پوری کر دی ہے اور یہ جسم کا حصہ ڈھانپ لیا ہے، لیکن یا تو کپڑا اتنا باریک ہے کہ جسم جھلک رہا ہے، اور یا سلا ہوا اتنا تنگ ہے کہ جسم کے ابھار ظاہر ہو رہے ہیں، تو یہ ننگی ہیں، اصل میں یہ مکشوفات ہیں، مستورات نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کچھ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں اور ان پر لعنت ہو اللہ کی، کاسیات عاریات، جو سب کچھ پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ جو بقیہ میں نے عرض کیا، ستر جو ہے اس کو کھولنا، یا شوہر اور یا حسب ضرورت مریض یا طبیب یا معالج جو بھی ہو، ضرورت سے زائد نہیں۔ یہ ہے گھر کے اندر کا پردہ۔ اس گھر کے اندر کے پردے میں ایک اضافہ اور ہے، کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں، پھر بھی عورت کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی ہے، اور عورت کے جسم میں جو کشش ہے وہ اس لیے ہے کہ مرد میں اس کی طرف ایک میلان ہے، اور یہ ضرورت ہے ایک، یہ نہ ہو تو تمدن کی گاڑی چلے ہی نہ۔ یہ بور کے لڈو جو کھاتے ہیں لوگ اور بعد میں پچھتاتے ہیں، وہ آخر کیوں؟ یہ پھولوں میں حسن و رعنائی کیوں ہے؟ تاکہ بھنورا آئے اور وہ پولینیشن کا معاملہ ہو اور اس پودے کی آگے نسل چل سکے۔ کیا کیا اس میں رعنائیاں ان پھولوں کے اندر ہیں، کس کس طرح فطرت اپنے مقاصد پورے کراتی ہے، اور اس کے لیے اس نے ساری وہ دلکشیاں اور رعنائیاں رکھ دی۔
لہذا گھر میں اب دیکھیے فہرست ہو جائے گی، گھر اور باہر سے مراد کیا ہے؟ محرم اور نامحرم۔ گھر کے اندر وہ ہوتے ہیں جو محرم ہوتے ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، یہ محرم ہیں جن سے اس کا کبھی نکاح ہو ہی نہیں سکتا، محرمات ابدیہ۔ تو گھر میں تو یہی ہوتے ہیں، گھر کے اندر تو یہی آئیں گے۔ ان سے پردہ ہے ستر کا پردہ، وہ میں نے عرض کر دیا جسم ڈھکا ہوا ہو، کپڑا نہ باریک ہو نہ تنگ ہو، پھر بھی عورت کے جسم میں ایک دلکشی ہے، آخر سینے کے ابھار کو کہاں تک چھپائے؟ جسم اگر متناسب ہے تو کہاں تک چھپے گا؟ بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش بن انداز قدت رامی شناسم۔ لہذا وہاں بھی یہ حکم ہے کہ باپ بھی گھر میں اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ یہ غض بصر محرموں کے لیے ہے، نامحرموں کے لیے نہیں ہے۔ لوگوں نے اسی پر سارا نظام معاشرت جو ہے اس کو تعبیر کر دیا ہے، بس جی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ یہ غض بصر ہے گھر کے پردے کے سلسلے میں محرموں کے لیے۔ بھائی بھی اپنی بہن کا جسم جو ہے گھور کرتا دیکھے، یہ غض بصر کا حکم۔ اب یہ جان لیجئے کہ یہ گھر کے اندر کے پردے کے احکام آئے ہیں سورہ نور میں، اور سورہ نور کی تمام سورت جو ہے اس کا جو جوڑا ہے وہ سورہ احزاب ہے، اس میں گھر کے پردے کے باہر کے احکام ہے، یعنی نامحرموں سے۔ یا تو گھر سے باہر عورت نکلے گی تو نامحرم سامنے آئے گے، یا کوئی نامحرم آ گیا ہے گھر پر دروازے پر، تب معاملہ ہوگا۔ دو ہی صورتیں ہیں۔ وہاں قرآن مجید نے الفاظ استعمال کر دیے حجاب کا بھی اور ادنائے جلباب۔ ایک تو پردہ، حجاب کا لفظ وہاں سورہ احزاب میں ہے کہ اے مسلمانوں جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، پردے کے پیچھے سے مانگو، حالانکہ وہ تو تمہاری مائیں ہیں۔ اگر کوئی دلیل دینی ہوتی تو یہاں سے یہ ملتی، ان سے کیا ضرورت ہے؟ نبی کی بیویوں سے تو کسی مسلمان کی شادی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ان کے حق میں مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس کی بیویاں اہل ایمان کے لیے مائیں ہیں، لیکن نہیں، اگر کوئی چیز مانگنی ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو ان سے وہ چیزیں مانگو حجاب کے پیچھے سے۔ اور اگر باہر نکلنا پڑے مسلمان عورت کو تو کیا کرے؟ اب یہاں لفظ آیا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ بات ہے جس کو میں سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ سورہ نور میں الفاظ آئے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، میں یہ آیات ذرا پڑھ دوں گا، آخر میں اپنی تقریر کے تیزی سے ترجمہ کر دوں گا، لیکن اصل مفہوم جو ہے پہلے سمجھ لیجیے۔ گھروں میں حکم دیا کپڑے پہنو، جسم پورا ڈھکا ہوا ہو سوائے چہرے کی ٹکیا اور ہاتھ اور پاؤں کے، اور کوئی حصہ جسم کا نظر نہ آئے، کپڑے باریک بھی نہ ہو کہ پہننے کے باوجود ننگی رہے عورت، اور تنگ بھی نہ ہو کہ ابھار جو ہے جسم کے وہ نمایاں۔ مزید برآں چلیے دیکھیے، ایک شخص نے، ایک خاتون نے کوئی کرتا پہن لیا ہے، ڈھیلا ڈھالا بھی ہے، دبیز بھی ہے، لیکن وہ چھاتی کے ابھاروں کا کیا کرے گی؟ لہذا اضافی بات فرمائی، اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کرو اپنے گریبانوں پر۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، خمار کہتے ہیں دوپٹہ، وہ دوپٹہ جو ہے اس کو اس طرح پہنو کہ تمہارے گریبانوں کے اوپر اس کا بکل آ جائے۔ یہ ہے مسلمان عورت کی تصویر، کوئی شریف مسلمان عورت، کوئی شریف زادی، اس کا نقشہ ہی ہو۔ اس کا یہ دوپٹہ صرف علامتی نہیں ہے کہ وہ رسی کی طرح گلے میں پڑا ہوا ہو اور چھلانگیں لگائی جا رہی ہوں۔ اس کے دوپٹے کا مقصد ہے سر کو ڈھانپے، گردن کو ڈھانپے، اور چھاتی کے ابھاروں کو اس کے گرد ایک بکل کی طرح پر ان کو چھپا لے، اس لیے کہ کرتے میں نہیں چھپ سکتے
تو یہ تو ہے گھر کے پردے کے اندر. یہ تو میں عرض کر چکا, جو بھائیوں سے پردہ ہے وہ, جو باپ سے پردہ ہے وہ, جو خسر سے پردہ ہے وہ, اس میں مستثنا ہے صرف شوہر. گھر کے باہر آؤ تو اب یہاں خمر کی بجائے جلباب کا لفظ آیا. جلباب ایک بڑی لمبی سی چادر کو کہتے تھے, اور پہلے سے عرب میں ان چیزوں کا رواج تھا. آخری الفاظ قرآن نے ایجاد تو نہیں کیے نا, عرب ووکیبولری جو ہے اسی سے پک اینڈ چوز کیے الفاظ. خمار اوڑھنے کا تصور موجود تھا. اکثر و بیشتر عرب عورت جو ہے وہ اس کو اپنے کمر کے گرد کس کر رکھتی تھی. کام کاج میں لباس ڈھیلا ہے وہ پریشان نہ کرے اور ذرا ویسے بھی چستی رہے, تو یہ رواج تھا. کہا گیا کہ اس کو اوڑھو, اور اس کے ذریعے سے اپنے گریبانوں کے اوپر بھی بکر باندھ دیا. دوسری چادر تھی جلباب. جب گھر سے باہر کوئی نکلتی تھی شریف عورت, عرب میں بھی تو آخر اسلام کے آنے سے پہلے بھی تو شرفا بھی تھے, اور پھر لونیاں وغیرہ جو عام ملازمائیں جس طرح ہوتی, اب بھی آپ کو جاگیرداروں کے ہاں مل جائیں گے. ایک ان کے گھر کی خواتین ہیں اور ایک ان کے جو کمی کاری ہیں ان کی عورتیں. تو جو ان کے شرفا کے گھرانے کی خواتین تھی وہ جب نکلتی تھی تو ایک بڑی سی چادر جو ہے اس کو اپنے جسم کے گرد لپیٹ دیتی تھی. یہ پہلے سے تھا. اب ظاہر بات ہے کہ جو کچھ پہلے سے تھا قرآن مجید اس کو لے کر اور اس کے اوپر جو مزید ضرورت ہے صرف اس کا اضافہ کرتا ہے. جو کچھ پہلے سے تھا اگر کچھ میں کوئی غلط چیز ہے تو اس کو تو نکال دے گا, مائنس کر دے گا, اور کوئی چیز مزید اس میں ضروری ہے حکمت تشریح کی روح سے تو وہ اس کو بڑھا دے گا. یہی شریعت بنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا بلو پرنٹ کیا ہے؟ عرب کے جو رواجات پہلے سے چلے آ رہے تھے وہ بیسس ہے, اس میں مائنس کرنی وہ چیزیں جو غلط شامل ہو گئی تھی. اس لیے کہ عرب کے یہ رواج آخر کہاں سے آ رہے تھے؟ ان کے جد امجد تھے ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ ایسے ہی نہیں تھے, یہ خود رو جنگل نہیں تھا. اس کے جنگل, اس باغ کے لگانے والے, اس کے باغبان ابراہیم تھے علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا وہاں ساری چیزیں تو غلط نہیں تھی. تو بنیادی ڈھانچہ برقرار رکھا, اور جو اس میں غلط چیز بعد میں شامل ہوئی اس کو کاٹ دیا, اور جو چیز ضرورت تمدنی کے تحت مزید ضروری ہو گئی اس کا اضافہ کر دیا. یہ ہے اصل شریعت محمدی کا فلسفہ. یہ ہے. چنانچہ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ یہ جو تم جلباب اوڑھتی ہو گھر سے باہر نکلتے ہوئے, اس کا ایک کونا اپنے چہرے کے آگے بھی لٹکا لیا کرو. اور مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کی تشریح میں جانے کی, یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, یہ نقشہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اس جلباب کی ہی بدلی ہوئی شکل برقع ہے. اب اگر آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اس طرح کی, اور اسی کا ایک کونا جو ہے اپنے چہرے کے آگے بھی لائی ہے کوئی خاتون, اور کہیں سے سمیٹ کر ایک آنکھ سے وہ اپنا راستہ دیکھ رہی ہے, اس کی بہترین اگر دیکھنی ہو تصویر تو آج بھی کبھی جا کر کسی دیہاتی ایرانی خاتون کو دیکھ لیجیے. اس طرح ڈھکی ہوتی ہیں وہ اپنی طویل چادر میں. ہمارے ہاں کی بیگمات نے چادروں کا ڈیزائن تو ان سے لے لیا ہے, وہ بندکیاں پڑی ہوئی چادریں, بڑی خوبصورت سی چادریں, لیکن وہ پہنتی ہیں اسے بڑی شان استغنا کے ساتھ. اس کو کوئی اس سے اپنے آپ کو چھپانا تو پیش نظر نہیں ہے, وہ تو پڑی ہوتی ہے بڑے اطمینان سے. جو وہ پہنتی ہیں ایرانی خواتین, جس طرح انہوں نے اس کو ایک ہاتھ سے اس طرح پکڑا ہوا ہوتا, میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا ان کی ٹریننگ ہے کہ سوائے ایک آنکھ کے مجال نہیں کہ آپ کو چہرے کا کوئی حصہ نظر آ جائے, اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرے ہاتھ میں ان کے سامان بھی ہوگا یا کوئی بچہ ہوگا. اس چادر کے لیے بہرحال ایک ہاتھ رک جائے گا. یہ ہے وہ بات کہ جس کی وجہ سے اس چادر کی جگہ برقعے نے لی, کہ جو ایک ہاتھ رک جاتا ہے اس میں جو تنگی ہو گئی. کہیں فرض کیجئے کہ بچے کو بھی گود میں لینا ہے اور کوئی چیز بھی ہاتھ میں اٹھا کر چلنا ہے تو کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے, بچے کو بھی گود میں لینا ہے, اور کوئی بوتل دوائی کی جو ہے وہ بھی ہاتھ میں لی, تو کیا اس ضرورت نے یہ برقع بنوایا. ورنہ برقع جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے کوئی سازش کی ہو اسلام کے خلاف اور مسلمان عورت کو برقع اڑا دیا ہو, معاذ اللہ. یہ در حقیقت اسی جلباب کی بدلی ہوئی شکل ہے. اس پر ہمیں اصرار نہیں ہے کہ برقع ہو, لیکن جلباب ہو تو اس شان کے ساتھ ہو. یدنین علیہن من جلابیبہن, اگر چہرہ کھلا ہے تو پھر وہ تقاضا جو ہے پردے کا وہ پورا نہیں.
اب یہ حجاب کا لفظ قرآن کا ہے، میں کہیں سے نہیں لایا ہوں، اور جلباب کا لفظ قرآن کا ہے۔ یہ الفاظ آئے دونوں کہاں؟ یہ سورہ احزاب میں، اس لیے کہ وہاں جو پردہ ہے وہ نامحرموں سے پردہ یا گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں پردہ، اس کا بیان ہے، اور اوڑھنیوں کے بکلوں کا ذکر اور غض بصر کا ذکر یہ سورہ نور میں ہے، اس لیے کہ یہ گھر کے اندر کے پردے کا بیان۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تاکہ ان داعیات اور محرکات کا دروازہ بند کر دیا جائے جس سے زنا کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، یہ زبان بھی زنا کرتی ہے، یہ کان بھی زنا کرتے ہیں۔ شرمگاہ سے تو اس عمل کی تکمیل ہوتی ہے۔ نامحرم پر آنکھ پڑی اور اس نے لذت لی، زنا ہو گیا۔ یہ آنکھ کا زنا ہے۔ دوسری طرف پلٹ کر نگاہ ڈالی، زنا کر لیا، آنکھ نے زنا کر لیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اے علی، صرف ایک مرتبہ کی نگاہ معاف ہے، وہ تو انسان غیر ارادی طور پر، دوبارہ پلٹ کر نگاہ اگر گئی تو وہ معاف نہیں ہوئی۔ اب اگر کسی عورت کی آواز سن کر کان لذت لے رہے ہیں نامحرم کی، تو یہ کان کا زنا ہے۔ اور اگر یہ زبان کہیں استعمال ہو رہی ہے اپنی تمنا کے اظہار میں، تو یہ زبان کا زنا ہو رہا ہے۔ فرج جو ہے شرمگاہ، وہ تو اس فعل کی تکمیل کرنے والی بات ہے۔ لہذا اب سب کا راستہ روکنا ہے۔ آنکھوں کی زنا کا راستہ روکو، کانوں کی زنا کا راستہ روکو۔ حکم دیا گیا کہ عورت اگر اس نے زیور پہنا ہوا ہے تو اس طرح پاؤں مار کر نہ چلے کہ زیور کی جھنکار پیدا ہو، کہ لوگوں کا ذہن ادھر متوجہ ہو۔ یہ بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ اگر ضرور ہی کہیں بولنا پڑے تو بھی مسلمان عورت اپنی آواز میں ایسی کرختگی پیدا کرے بجائے لوچ کے۔ یہ لوچ جو ہے، عورت کی آواز کا لوچ، یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اگر اسی لوچدار آواز میں گفتگو ہوئی تو قرآن نے تو کوئی چیز ایسی مبہم نہیں چھوڑی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بدطینت بدسرشت انسان کے دل میں کوئی امید پیدا ہو جائے۔ ایسے کرس انداز میں بات کرو کہ کسی کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، وہ اگلی بات کرنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ جو ضرورت کی حد تک بات ہے وہ بات ہو، لیکن اس میں بھی کرختگی۔ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنی اس آواز کے اندر کہیں خضوع، کوئی پستی اور لوچ کی کیفیت پیدا نہ کرو۔ تو عورت کے تو صرف جسم کا پردہ نہیں ہے، اس کی آواز کا پردہ ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیانتاً اپنے سینوں میں جھانکیے، اپنے دلوں کو ٹٹولیے، گریبانوں میں جھانکیے۔ ماننا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو یا نہیں ماننا، یہ منافقت صحیح نہیں ہے۔ مانیں گے لیکن نہیں مانیں گے، یا تو مجھے بھی بتا دیجئے کہ تم قرآن کو غلط سمجھ رہے ہو، میں آپ کا احسان مانوں گا۔ لیکن اگر یہ نہیں، اور یہ قرآن اگر یہ یقین ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر کہاں سے کھرچیں گے ان آیات کو؟ کیسے ان تمام احکام کو پس پش ڈال دیا گیا؟ ایک رو آئی ہے تہذیب مغرب کی، اور اس نے ہمارے سارے نقشے جو ہے کھدیڑ کر رکھ دیے۔ جس کے پاس 4 پیسے ہو جائیں اس کے ہاں سے پردہ رخصت۔ جو ذرا معاشرے میں نمایاں ہو جائے، معلوم ہوا کہ وہ دقیانوسیت کی تہمت جو ہے لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر اسلام بھی دقیانوسیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں بیک ٹو دی قرآن، تو دقیانوسیت تو ہو گئی، 1400 سال پہلے ہم لے جانا چاہتے ہیں آپ کو۔ صاف کہیے، ہمیں منظور نہیں، ہمیں پسند نہیں۔ میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن یہ جو قابل شکر بات ہے، یہ ہمارے لیے ہمارے جرم کو اور دوہرا بنانے والی بات ہے۔ ہمارے ہاں جو عظیم مفکر پیدا ہوئے، علامہ اقبال، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ وہ کوئی بسم اللہ کے گنبد میں رہنے والا انسان تو نہیں تھا،
وہ اس وقت یورپ گیا تھا جبکہ یورپ جانا کسی کسی کے نصیب میں ہوتا تھا. آج کی طرح کی بات تھوڑا ہی تھی کہ ہر میر پوریا جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے انگلستان میں. لیکن یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کے اس سماجی نظام پر اتنا اعتماد تھا علامہ اقبال کا، پردے اور سطر کے ان احکام پر اتنا وثوق تھا. میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ان کے اندر کہیں معذرت خواہانہ انداز پیدا نہیں ہوا، کہیں اپولوجیٹک انداز نہیں ہے. وہ پردے کے اور سطر کے دونوں کی شدت سے قائم. تو ہم پر تو دوہری حجت ہو گئی. اللہ کی حجت اور اللہ کے رسول کی حجت تو ہے ہمیشہ سے. آخر سنت رسول کے ساتھ ہماری خواتین کے لیے اسوہ کون ہوں گی؟ ازواج مطہرات، حضور کی بنات مطہرات. حضور کی بیویاں اسوہ ہیں یا حضور کی بیٹیاں اسوہ ہیں؟ اگر تو دین وہ ہے جو کتاب اللہ میں ہے اور دین وہ ہے کہ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کیجیے. میں اپنی ان بہنوں سے کہوں گا خاص طور پر جو یہاں آتی ہیں، چل کر آتی ہیں، قرآن سننے کے لیے آتی ہیں، دین سے ایک دلچسپی رکھتی ہیں تو آتی ہیں، لیکن دین یہ ہے میں کیا کروں، میرے گھر کا گھڑا ہوا نہیں ہے. یہ دین وہ ہے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے میرے سامنے آئے. ورنہ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جاؤ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اے نبی کے گھر والوں، نبی کی بیویوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر برائی کو، گندگی کو بالکل پاک و صاف کر دے، تمہیں بالکل پاک بنا دے، تاکہ تم مسلمان خواتین کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک نمونہ اور اسوہ اور آئیڈیل بن جاؤ. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اور جو تمہارے گھروں میں آیات اللہ نازل ہو رہی ہیں، تمہارے گھر تو محبت وہی ہے، محمد پر کلام الہی نازل ہو رہا ہے، آیات اور حکمت. اس کو یاد کرو، اس پر قوتیں لگاؤ، اس کو سمجھو، تاکہ تمہارے ذریعے سے خواتین میں بھی یہ بات پھیلے. اور خاص طور پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے سے تو خواتین ہی نہیں، امت کے مردوں نے نہ معلوم کتنا علم حاصل کیا ہے. تو یہ تو ہوا ایک پازیٹیو اور مثبت کردار جو قرآن دینا چاہتا ہے مسلمان خاتون کو. سورہ احزاب کی آیات 53 تا 59 7 آیات یہ پڑھ لیجئے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آیات ہیں کہ جن میں گھر سے باہر کا پردہ یا نامحرموں سے جو پردہ ہونا چاہیے اس کا حکم ہے. اور سورہ نور کی آیات 27 تا 32 یہ 6 آیات ہیں، یہ پڑھ لیجئے. ان میں ہے وہ گھر کے اندر کا پردہ یا محرموں سے جو پردہ ہے. محرم کون ہے؟ ان کی فہرست آپ کو مختصر تو مل جائے گی سورہ احزاب کی ان آیات میں، اور مفصل مل جائے گی سورہ نور کی آیت میں. ان کو خود سمجھیے، اچھی طرح سمجھیے، اور ایک عزم مصمم پیدا کریں. مرد بھی سب کے سب جو یہاں ہیں، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو تلقین کریں اس پردے کی. اور جو خواتین یہاں آتی ہیں وہ بھی محض سننے کے لیے آنا تو بیکار ہے اگر عمل کا ارادہ نہ ہو. ہم بڑی گالیاں دیتے رہے دوسروں کو، تنقیدیں کرتے ہیں حکومتوں پر، لیکن یہ ہے کہ خود اپنی جگہ سے کھسکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کوئی نہیں ہے جو اپنے طرز عمل کے اندر کوئی ذرا سا فرق بھی پیدا کرنے کو تیار ہو. کچھ شرم آئے گی، کچھ حجاب آئے گا، کیا کہیں گی اب میری سہیلیاں، اور کیا کہیں گے ہمارے دوست کہ اب یہ دقیانوسی ہو رہے ہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا. اس زمانے میں صرف یہ ایک جھجک ہے. اس جھجک کو رفع کیجئے اور اللہ کے اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم احکام کو کھلے دل کے ساتھ قبول کیجئے اور ان پر عمل کیجئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.